بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے بھائیوں، ہم نے جو حدیث حوض کے حوالے سے ایک وائس نوٹ کیا تھا، اس کے اوپر جو سوالات کیے گئے تھے پھر کہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ وہ جو بدعتیں ہیں، وہ حدیث حوض میں یہ تھا کہ جی قیامت کے دن کچھ صحابہ کو حوض کوثر پہ لایا جائے گا، اور رسول اکرم حوض کوثر پر موجود ہوں گے۔ اس وقت ان کو کھینچ کر فرشتے انہیں کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کہ انہیں کیوں جہنم کی طرف لے جا رہے ہو؟ تو وہ فرشتے بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعتیں ایجاد کر دی تھیں، اور یہ دین سے الٹے قدموں پلٹ گئے تھے۔ تو پھر ہم سے کسی نے سوال کیا کہ بھئی یہ وہ کون سی بدعتیں تھی جو انہوں نے ایجاد کی ہیں، اور کس کس نے کی ہیں؟ تو اس سے پہلے جو ہے نا، ہم نے خلیفہ ثانی اور خلیفہ ثالث کے حوالے سے وہ وائس نوٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ انہوں نے کون کون سی بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ آج ہم امیر شام معاویہ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ اس نے اپنے دور میں کون کون سی بدعتیں ایجاد کی تھیں۔ اس حوالے سے اہل سنت کے علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت کو فرماتے سنا کہ پہلا آدمی جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ معاویہ نے اپنے زمانے حکومت میں مسلمانوں کو کافر کا وارث قرار دیا، اور کافر کو مسلمانوں کا وارث قرار نہیں دیا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دیت کے معاملے میں معاویہ نے سنت کو تبدیل کر دیا۔ سنت یہ تھی کہ معاد دیت مسلمان کے برابر ہوگی، مگر معاویہ نے اسے نصف کر دیا اور باقی نصف خود لینی شروع کر دی۔ عطا بن یسار سے روایت ہے کہ معاویہ سونا چاندی کو اس کے وزن سے زیادہ کی مالیت سے بیچا کرتا تھا۔ ابو الدرداء نے جب یہ دیکھا تو معاویہ سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے منع کیا ہے، مگر یہ کہ ہر چیز کو اس کی طرح کی چیز یعنی مالیت کے ساتھ بیچو۔ معاویہ نے جواب دیا، مجھے اس کام میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ جس پر ابو الدرداء نے کہا کہ میں رسول خدا کا فرمان بتا رہا ہوں، تم اپنی رائے بتا رہے ہو، میں اس جگہ نہیں رہ سکتا جہاں تو رہتا ہے۔ پھر ابو الدرداء حضرت عمر کے پاس آئے اور ماجرا بیان کیا، جس پر حضرت عمر نے معاویہ کو لکھا کہ تم ان چیزوں یعنی سونا اور چاندی کو ان کے علاوہ کی مالیت کے خرید و فروخت مت کرو، مثل کو مثل کے ساتھ اور وزن والی چیز کو وزن والی چیز کے ساتھ بیچو۔ زہری کہتے ہیں کہ زہری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں عید کی نماز میں اذان دلوائی جاتی تھی، یہاں تک کہ معاویہ نے عیدین کی نماز میں اذان شروع کروائی۔ یعنی رسول اکرم کے زمانے میں اور خلفاء کے زمانے میں عید کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی، مگر یہ بدعت معاویہ نے شروع کروا دی تھی۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے عید کی نماز میں اذان کس نے شروع کروائی، کہ جو سندن بھی صحیح روایت ہے، جبکہ شافعی نے روایت کی ہے کہ ابن زیاد نے بصرہ میں شروع کروائی، جبکہ داوی کا کہنا ہے کہ یہ مروان نے شروع کروایا، جیسا کہ عید کی نماز سے پہلے خطبہ بھی معاویہ ہی نے شروع کروایا تھا۔ جبکہ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں نے کئی علماء سے سنا ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نہ اذان ہوتی ہے اور نہ اقامت ہوتی تھی، اور یہ سنت ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ نیز شوکانی فرماتے ہیں کہ باب احادیث میں باب پر دلالت کرتی ہے کہ نماز عیدین میں اذان و اقامت شرعاً جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کئی بار رسول اکرم کے ساتھ نماز پڑھی، مگر بغیر اذان و اقامت کے۔ اسی طرح ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ عید کے دن اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ زہری کہتے ہیں کہ نماز عیدین میں جس نے سب سے پہلے نماز سے قبل خطبہ دیا وہ معاویہ ابن ابو سفیان تھا۔ یہ وہ ساری بدعتیں ہیں جو معاویہ نے شروع کروائی تھی دین میں۔ قاسم بن محمد سے نقل ہے کہ معاویہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آدمی کے پاس دو بہنیں ہوں تو ان کے ساتھ وطی کر سکتا ہے؟ معاویہ نے جواب دیا کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ نعمان بن بشیر نے جب یہ سنا تو معاویہ سے پوچھا کہ آیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ تو معاویہ نے جواب دیا کہ ہاں۔ یہ تفسیر در منصور کی روایت ہے۔ سعید بن مسیب سے نقل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے تکبیر کو ختم کیا وہ معاویہ ہے۔ کتاب الامام میں آیا ہے کہ جب معاویہ مدینے آیا تو اس نے نماز پڑھائی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، اور نہ اٹھتے اور بیٹھتے وقت تکبیر کہی، جس پر مہاجر و انصار بول اٹھے کہ اے معاویہ تو نے نماز میں چوری کر لی ہے، تیری بسم اللہ اور تکبیر کہاں ہے؟ پھر معاویہ نے دوبارہ ان کو نماز پڑھائی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں میدان عرفات میں تھا تو آپ نے کہا کہ اے سعید، میں لوگوں کو تلبیہ کرنے کی آواز نہیں سن رہا ہوں۔ سعید نے جواب دیا کہ وہ لوگ معاویہ کے ڈر سے نہیں کرتے ہیں، تلبیہ نہیں کرتے ہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک جو ہے وہ معاویہ کے ڈر سے نہیں پڑھتے، کیونکہ معاویہ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی تھی۔ پھر ابن عباس نے باہر نکل کر تلبیہ کی آواز لگانی شروع کر دی، لبیک اللہم لبیک، اگرچہ معاویہ کو ناگوار گزرا۔ پھر فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے علی کے بغض میں سنت رسول کو ترک کر دیا ہے، یعنی ابن عباس کا اشارہ معاویہ کی طرف تھا۔ سب سے پہلے جس شخص نے بیٹھ کر نماز جمعہ کا خطبہ دیا وہ معاویہ تھا، یہ ایک نئی بدعت تھی۔ زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفاء کے زمانے میں سنت یہ تھی کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے نہ مسلمان کافر کا۔ معاویہ نے سنت میں تبدیلی کرتے ہوئے اپنے عہد میں مسلمان کو کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دیت کے معاملے میں بھی معاویہ نے سنت کو بدل دیا تھا۔ سنت یہ تھی کہ ماعد کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی، مگر معاویہ نے اس کا نصف قرار دیا اور باقی نصف خود لینی شروع کر دی تھی۔ نماز میں تبدیلی کا آغاز بنو امیہ کے دور سے ہو گیا تھا، بلکہ حقیقت یہ کہ بنو امیہ نے نماز کی صورت ہی بدل دی تھی۔ مشہور صحابی رسول حضرت انس بن مالک نے اس کی خوب تصویر کشی کی ہے، اور محمد بن اسماعیل بخاری نے اسے اپنی صحیح میں ان الفاظ میں درج کیا ہے کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل تبوز نے بیان کیا ہے کہ انس بن مالک نے انہوں نے کہا کہ حضرت کے وقت کی اب کوئی بات میں نہیں دیکھتا
مگر یہ کہ نماز ہے اور نماز بھی تم نے برباد کر دی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم اس کے اوپر پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں۔ اسی حدیث کی تشریح میں اہل حدیث کے مشہور عالم علامہ وحید الزمان نے تیسر الباری میں لکھا ہے کہ یہ بات بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوئی، یعنی اس وقت تک بقول مشہور صحابی حضرت انس بن مالک کے رسول اکرم کے دور کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی بشمول نماز کے۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ زہری کہتے ہیں کہ دمشق میں انس بن مالک کے پاس گیا، وہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں، خیر تو ہے، کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو چیزیں حضرت کے عہد میں دیکھی ان میں سے اب کوئی چیز نہیں پاتا مگر نماز ہے، اور نماز بھی برباد ہو گئی ہے۔ یعنی اس حد تک سنت رسول کو تبدیل کر دیا گیا تھا کہ آپ کے عہد کی کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی تھی، اور صحابی رسول روتے تھے کہ سنت رسول تبدیل کر دی گئی ہے اور نماز کو تو بالکل برباد ہی کر دیا گیا تھا۔ یہ سب بنو امیہ خصوصاً معاویہ کی کارستانیاں تھیں۔ جبکہ دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام کی نماز ہے کہ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے بصرے میں علی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی اور کہا کہ اس شخص نے ہم کو ویسی ہی نماز پڑھائی ہے جیسی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے۔ یزید کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے نماز میں بسم اللہ پڑھنا بند کر دی تھی۔ جب اسے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ قرآن پاک میں ہر سورہ سے قبل بسم اللہ ہے سوائے سورہ توبہ کے، اور حضرت ہی نے بلکہ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان بھی نماز میں سورہ سے قبل بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ اس میں علی کی فضیلت ہے، اور مجھے علی کی فضیلت برداشت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ علی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں، تو اس لیے جو ہے نا اس کو اس میں فضیلت محسوس ہوتی تھی۔ اس کا یہ اشارہ امام علی کے اس ارشاد کی جانب تھا۔ چونکہ معاویہ نے سورہ سے قبل بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دی تھی، اس لیے اس کے پیروکاروں نے بھی چھوڑ دی، اور آج تک اہل سنت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے سورہ فاتحہ سے پہلے، اور یہ کہتے ہیں کہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز ہی نہیں ہے۔ معاویہ ایک دفعہ مدینہ آیا، اس نے لوگوں کو نماز پڑھائی، لیکن اس طرح کہ نہ سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور نہ جھکتے اور اٹھتے ہوئے تکبیر کہی۔ جب فارغ ہو گئے تو مہاجرین و انصار پکارنے لگے کہ اے معاویہ، کیا تم نے اپنی نماز میں ڈاکہ ڈالا ہے یا چوری کی ہے؟ بسم اللہ کہاں گئی، تکبیریں کہاں ہوئی؟ پھر جب معاویہ نے ان کے بعد نماز پڑھائی تو سورہ حب سے پہلے بسم اللہ پڑھی اور تکبیر بھی کہی۔ اہل سنت کے امام شافعی لکھتے ہیں کہ معاویہ بڑی طاقت اور سخت شوکت کا اور دبدبے کا بادشاہ تھا۔ اگر نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا زور سے پڑھنا کل مہاجرین و انصار کے نزدیک بالکل طے شدہ یقینی اور مسلم الثبوت مسئلہ نہ ہوتا تو لوگ معاویہ پر اعتراض کرنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ اہل سنت کے مشہور محدث بیقی صحیح سند کے ساتھ ابن جبیر کی طریق سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ شیطان صفت اشخاص نے قرآن کی بہت بڑی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چرا لیا ہے، انہوں نے اس کا اشارہ معاویہ کی طرف تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی اس بات میں بہت مبالغہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھا جائے، مگر جب حکومت خاندان بنو امیہ میں چلی گئی تو ان لوگوں نے زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خلاف پوری طاقت صرف کر دی، اور لوگوں کو ایسا کرنے سے پوری شدت کے ساتھ روکتے تھے تاکہ حضرت علی کے کل آثار مٹا دیے جائیں۔ یہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے پیغمبر اکرم کو ہمیشہ کھڑے ہو کر خطبہ فرماتے دیکھا ہے، اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے وہ جھوٹا ہے۔ اس حدیث کو جزائری نے بھی اپنی کتاب آیات الاحکام میں لکھا ہے۔ گویا معاویہ وہ پہلا شخص ہے جس نے بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت موٹا ہو گیا تھا، اور وہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر خطبہ دے نہیں سکتا تھا، سانس پھول جاتی تھی اس کی، اور اس کے موٹے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ دن میں 7 مرتبہ کھانا کھایا کرتا تھا، اور دن میں 7 مرتبہ کھانا کھانے کی وجہ یہ تھی کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدوا دی تھی کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرنا۔ رسول اکرم نے ابن عباس کو بھیجا تھا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر لے کر آؤ۔ 3 مرتبہ ابن عباس گئے بلانے کے لیے، تینوں مرتبہ معاویہ نے کہا کہ جاؤ رسول سے کہہ دو کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ تو اس پر رسول اکرم نے اسے بدوا دی تھی کہ اے اللہ تو اس کا پیٹ کبھی نہ بھرنا، اور اس کی حالت یہ تھی کہ وہ دن میں 7 مرتبہ کھانا کھاتا تھا لیکن پھر بھی بھوکا ہی رہتا تھا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اور اس کے کھانا کھا کھا کر اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ وہ خطبہ کھڑا ہو کر نہیں دے سکتا تھا۔ بنو امیہ کے حکمرانوں و خطبہ برسر ممبر حضرت علی اور اولاد علی پر سب و شتم کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ نمازی لوگ ان کے اس زیادتی کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر دوران خطبہ جمعہ آپس میں گفتگو شروع کر دیتے تھے۔ پھر بنو امیہ نے سب و شتم کا یہ سلسلہ خطبہ جمعہ کے ساتھ ساتھ خطبہ عیدین میں بھی شروع کر دیا تھا، اور چونکہ عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے اس لیے لوگوں نے خطبہ عید کے لیے بیٹھنا ہی ترک کر دیا تھا۔ لیکن بنو امیہ کی اس گھناؤنی حرکت سے باز آنے والے کب تھے؟ انہوں نے عیدین کا خطبہ کو نماز سے مقدم کر دیا، یعنی پہلے خطبہ دیتے تھے پھر بعد میں نماز پڑھاتے تھے، اور سنت رسول اکرم کو تبدیل کر دیا۔ سب سے پہلے اس بدعت کا آغاز کس نے کیا تھا؟ اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں، لیکن جس بات پر محدثین و مورخین متفق ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اس کا آغاز خود معاویہ نے کیا تھا۔ سب سے پہلے جس نے نماز عید پر خطبے کو مقدم کیا وہ بعض کا کہنا یہ کہ وہ مروان ہے، اور مروان نے بھی جو کچھ کیا تھا وہ معاویہ کے کہنے کے اوپر ہی کیا تھا۔ تو ابھی ایک مختصر سا حال ہم نے بیان کیا ہے، ممبروں کی بس سب و شتم کرنا، نماز میں تبدیلی کر دینا۔ اچھا، وضو میں جو پاؤں دھونے کا سلسلہ ہے یہ بھی حجاج بن یوسف نے ہی شروع کروایا تھا۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، یہ بھی تفسیر در منصور کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حجاج بن یوسف جمعے کے دن خطبہ دے رہا تھا اور وہ کہنے لگا کہ نماز میں وضو میں جو ہے وہ پاؤں کے مسح کرنے کا حکم ہے۔ اس نے آیت پڑھی قرآن مجید کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا مسح کرو کعبین تک، یعنی ٹخنوں تک۔ پھر کہنے لگا کہ چونکہ پاؤں جو ہے وہ نجاست کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لہٰذا میرا حکم یہ ہے کہ تم لوگ پاؤں کو دھویا کرو۔ حضرت انس بن مالک کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے حجاج تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نے سچ کہا ہے،
اور اس نے حکم جاری کر دیا تھا، اور اگر کوئی اس کے حکم کو نہیں مانتا تھا وہ لوگوں کے پاؤں کٹوا دیا کرتا تھا۔ تو وضو میں تبدیلی، نماز میں تبدیلی، اور یہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا سلسلہ بھی معاویہ کے دور میں شروع ہوا کہ کعب الابار نے اسے مشورہ دیا تھا، جو ایک یہودی تھا۔ کعب الابار بنیادی طور پر ایک یہودی تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے معاویہ کو مشورہ دیا تھا کہ تم اگر اپنے ماننے والوں اور علی کے ماننے والوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہو تو یہ حکم جاری کر دو کہ کل سے ہاتھ باندھ کر، ہاتھ سینے کے اوپر باندھ کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ ہمارے مذہب میں یعنی یہودی مذہب میں بھی سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اہل حدیث وہابی لوگ جو ہے وہ آج تک سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا سلسلہ بھی سب سے پہلے معاویہ نے شروع کیا تھا، کعب الابار یہودی کے مشورے کے اوپر۔ اور چونکہ شیعان علی نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا تو لہٰذا شیعان علی کی پھر پکڑ دکڑ شروع ہو گئی تھی، گرفتار کرو، سزائیں دو، زبان کاٹ دو، کان کاٹ دو، آنکھ نکال دو، ہاتھ کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو، اس قسم کی سزائیں دینی شروع کر دی تھی، سختیاں کی تھیں۔ تو دین کے اندر جو ہے نا بدعتوں کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد ہی ہو گیا تھا۔ پہلے خلیفہ کا چونکہ پیریڈ بہت کم تھا لہٰذا بہت کم بدعتیں اس میں ہوئی ہیں، پھر دوسرے خلیفہ نے بہت زیادہ بدعتیں کی ہیں، تیسرے خلیفہ نے اس میں مزید اضافہ کیا۔ علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں ان کو بہت حد تک درست کرنے کی کوشش کی، مگر علی علیہ السلام کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ جی تم سنت ابو بکر اور سنت عمر کو تبدیل کر رہے ہو۔ جیسے کہ علی علیہ السلام نے نماز تراویح پڑھنے سے منع کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہائے عمرہ، ہائے عمر، ہائے عمر، تمہاری سنت کو بدلا جا رہا ہے۔ لوگوں نے احتجاج کر دیا کہ جی ہم تو پڑھیں گے تراویح۔ علی علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود لوگ جو ہے نا وہ تراویح کے اوپر بزد رہے تھے۔ تو اس کے بعد جب معاویہ کا دور حکومت آیا تو اس نے تو بالکل اسلام کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، اتنی تبدیلیاں کر دیں کہ اتنی بدعتیں ایجاد کر دیں کہ اسلام کچھ سے کچھ بن کے رہ گیا۔ تو اب اس وقت جو معاویہ کے پیروکار ہیں یعنی اہل سنت والجماعت والے، وہ لوگ جس اسلام کے پیروکار ہیں وہ وہی بنو امیہ کا اسلام ہے، جسے اسلام اموی کہا جاتا ہے، اسلام اموی ہے۔ اور جو اسلام محمدی کے صحیح پیروکار ہے وہ اہل تشیع ہیں، کیونکہ وہ علی علیہ السلام کے اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور علی علیہ السلام جو ہے بالکل 100% اسی اسلام کے پیروکار تھے، کیونکہ اسلام ان کے گھر کی چیز ہے نا، انہوں نے تو اپنے گھر کی چیز میں تبدیلی نہیں کرنی ہے۔ اسلام ان کے گھر میں اترا ہے، ان کے گھر میں نازل ہوا ہے، قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا ہے، ان تو یہ اپنے اس میں کیسے تبدیلی کو قبول کر سکتے تھے؟ اور جو تبدیلیاں پھر آ رہی تھی اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنی جانی قربانیاں بھی دی ہیں، اپنی حکومت بھی قربان کی، اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنا سب کچھ انہوں نے لٹا دیا اس اسلام کی حفاظت کے لیے، تاکہ دنیا والوں کو یہ بتایا جا سکے کہ حقیقی اسلام کیا ہے، اسلام محمدی کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر آئے تھے وہ کیا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام یہ قربانی نہ دیتے تو یزید نے جو بدعتیں شروع کرنی تھیں، یزید نے جو کفریات شروع کرنی تھیں کہ بہن کے ساتھ بھی آپ نکاح کر سکتے ہو، اور شراب جائز ہے، اور روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، نماز وہ پڑھے جس کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے، اور اقلام بازی جائز ہے، اور شطرنج کھیلنا جائز ہے، اور جوا کھیلنا جائز ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں یزید نے شروع کروا دی تھیں۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف نہ اٹھتے تو آج یہ ساری چیزیں بھی اسلام میں رائج ہو چکی ہوتی، جیسے کہ معاویہ کے زمانے میں بہت ساری بدعتیں رائج ہو گئی، اور خلیفہ ثانی اور خلیفہ ثالث کے زمانے میں بہت ساری بدعتیں رائج ہو گئی۔ تو یہ سب کچھ آج یہ چیزیں بھی عام ہوتی ہیں، اسلام کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دی، اور اپنے خون سے ایک لکیر کھینچ دی کہ جو کچھ بنو امیہ والے کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے، حقیقی اسلام اور اسلام محمدی وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس ہے۔ اور میں واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے پاس جو اسلام ہے وہ اسلام اموی ہے، وہ بنو امیہ کا لایا ہوا اسلام ہے، اور اہل تشیع کے پاس جو اسلام ہے وہ اسلام محمدی ہے جو رسول اکرم کا لایا ہوا اسلام ہے۔